بیرون ملک میں ایک مرتبہ ہم نے ارادہ کیا کہ بھئی یہاں سے حج پہ جاتے ہیں، تو کئی سارے ڈاکٹر لوگ تیار ہو گئے، کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر، کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر۔ اب وہ کوئی 20-25 کا ایک گروپ بن گیا۔ جب ہم نے فیصلہ کیا تو اب وہ لوگ اتنے پلاننگ کرنے والے، نیا بیگ خریدا ہے اس سائز کا، اتنے جوڑے اس میں رکھے ہیں، اتنے جوتے رکھے ہیں، اتنی جرابیں رکھی ہیں، اتنے پیسے کا چیک لے کے جائیں گے، ٹریولر چیک بنوایا، حضرت جی اپنے نام کا الگ چیک بنوایا، بیوی کے نام کا الگ بنوایا، اور بیٹے کے نام کا الگ اور بیٹی کے نام کا الگ، جسٹ ان کیس ضرورت ہو تو بچوں کے پاس پیسے ہو۔ اتنا محتاط اور اتنی تیاریاں، چھوٹی سے چھوٹی چیز جس کی ضرورت پڑ سکتی تھی انہوں نے جناب سب کچھ خرید کے انتظام کر کے تیار ہو گئے۔ ایک صاحب وہاں اور تھے، اتنے زیادہ لکھے پڑھے تو نہیں تھے، اور اللہ کا بندہ، طبیعت میں سستی تو تھی اس کے، لیکن وہ تھا توکلی، اس کو لوگ بھی توکلی کہتے تھے۔ وہ توکلی کیا تھا کہ کوئی بات ہوتی وہ صاف کہہ دیتا، جی بس میرے اللہ کی مرضی، میرے اللہ پر بھروسہ ہے، بس مجھے کوئی بات نہیں۔ کاروبار ہوتا، کام ہوتا، کوئی مسئلہ ہوتا، لوگ کچھ باتیں کر رہے ہوتے، وہ درمیان میں کہہ دیتا جی مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، تو لوگ کہتے تھے یہ تو توکلی ہے۔ وہ توکلی صاحب نے بھی حج کا ارادہ کر لیا۔ تو ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے، حضرت صاحب سب لکھے پڑھے لوگ جا رہے ہیں، یہ ایک بندہ ہے جو بہت ہی لیزی ہے اور توکل کا نام لیتا رہتا ہے، اور حضرت اس کی وجہ سے سارے وہاں پریشان ہوں گے، تو آپ اس کو کہہ دیں نہ جائے۔ میں نے کہا بھائی میں اس کو اللہ کے گھر جانے سے کیسے منع کر سکتا ہوں؟ آپ لوگ اللہ سے دعا مانگے خیر خیریت سے سفر ہو جائے۔ لو جی سب نے اپنی ٹکٹیں بنوا لی، تیار ہو گئے، جس دن جانا تھا۔ باقی لوگوں نے تو جناب 8-9 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ جا کے اپنا سامان بھیج بھی دیا اور بورڈنگ پاس لے کے گھر آ گئے کہ بس اب ہم 2 گھنٹے پہلے جہاز میں جائیں گے اور آگے چلے جائیں گے، موقع پہ ہمیں ضرورت نہیں رہے گی اپنے سامان وغیرہ کی۔ اب جب ہم گئے تو ہم نے بھی بورڈنگ پاس وغیرہ لے لیے، تو ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا حضرت وہ توکلی کب آئے گا؟ کہا بھائی اللہ کرے جلدی آ جائے، مجھے تو نہیں پتا کب آئے گا۔ اب انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جب فلائٹ چلنے میں 1.5 گھنٹہ رہ گیا تو سب نے کہا کہ جی ہم یہاں تو نہیں کھڑے ہو سکتے، امیگریشن بھی ہے، آگے بھی جانا ہے، تو وہ سارے آگے چلے گئے۔ میں نے کوشش تو کی کہ بھائی اس کا انتظار کروں، لیکن اب 1-1.25 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا فلائٹ میں، آگے بھی جانا تھا تو میں بھی آگے چلا گیا۔ اللہ کی شان کہ سارے سمجھ رہے تھے کہ آج وہ وقت پہ نہیں پہنچے گا اور وہ سفر میں نہیں آ سکے گا۔ اب قانون تھا کہ 1 گھنٹہ پہلے تک اگر آؤ تو وہ لیتے ہیں، جب 1 گھنٹہ رہ جائے تو کاؤنٹر بند کر دیتے ہیں۔ لو جی وہ آیا اور اس نے اپنا سامان بھی بک کروا دیا آخری 5 منٹ میں، اور بورڈنگ پاس بھی لے لیا۔ اب اندر جا کے سارے بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اب تو پیچھے مسافر ہی کوئی نہیں آ رہا۔ سب سے آخر پہ وہ جو توکلی صاحب تھے وہ بھی اپنا بورڈنگ پاس ہاتھ میں لے کے آ رہے ہیں، میرے پاس آ کے وہ بیٹھ گئے۔ تو میں نے خیر پیار سے پوچھا خیر خیریت تھی؟ کہنے لگے ہاں بس میرے اللہ کا بڑا کرم، بڑا فضل، میں بہت خوش ہوں اللہ سے، میرے اوپر اللہ کی بڑی مہربانی۔ وہ جو کہتا تھا باتیں اس نے کہنی شروع کی۔ پھر اس کے بعد مجھے کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ اللہ کا بڑا کرم ہوا آج۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا کہ 1 گھنٹہ 10 منٹ جب تھے نا تو کوئی چانس والے 1-2 بندے تھے وہ آ گئے،
اور جو کاؤنٹر کے اوپر عورت تھی اس نے ان کو بورڈنگ پاس دے دیے. فلائٹ فل تھی. میں جب آیا تو 5 منٹ رہتے تھے. میں نے اسے ٹکٹ دی. اس نے کہا جی کہ وہ تو اکانومی فل. میں نے کہا کہ 1 گھنٹے کا قانون ہے اور میں 5 منٹ پہلے آیا ہوں. اس نے کہا اچھا میں اپنے انچارج سے پوچھتی ہوں, سپروائزر سے. اس نے سپروائزر سے پوچھا تو سپروائزر نے کہا کہ اگر وہ 5 منٹ پہلے آ گیا ہے تو پھر اس کو نہ تو نہیں کر سکتے. اس نے کہا جی میں سمجھی اور اب کوئی نہیں آ رہا تو میں نے دوسروں کو چانس والوں کو دے دیا. اس نے کہا ایسا کرو تم اس کو فرسٹ کلاس میں جگہ دے دو. وہ توکلی صاحب مجھے کہنے لگے کہ حضرت صاحب مجھے تو فرسٹ کلاس میں اپ گریڈ کر دیا گیا ہے, اب جتنے لکھے پڑے تھے سب اکانومی کلاس میں جا رہے ہیں. اور توکلی صاحب جناب ہاتھ کے اندر بورڈنگ پاس اور وہ فرسٹ کلاس میں جا رہے ہیں. اب سارے میری طرف دیکھیں. میں نے کہا بھائی میں کیا کر سکتا ہوں, یہ تو اللہ کا معاملہ ہے اس کے ساتھ. اب وہ جناب فرسٹ کلاس کی سیٹ پہ بیٹھا ہے, پیسے دیے اکانومی کے, سفر کر رہا ہے فرسٹ کلاس میں. اور ماشاءاللہ سفر بھی اتنا لمبا تھا کہ کہیں ہمیں 16 گھنٹے لگنے تھے. راستے میں جہاز رکا, پھر آگے جدہ پہنچنا تھا. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ جب جدہ میں جہاز جا کے رکا نا تو وہاں قانون یہ ہے کہ جو فرسٹ کلاس کی سواریاں ہوتی ہیں ان کو وہ الگ دروازے سے پہلے اتار کے بس میں جلدی پہنچا دیتے ہیں, اور جو اکانومی کی ہوتی ہیں ان کو بعد میں بسیں لے کے آتی ہیں. فرسٹ کلاس میں تو 2-4 بندے تھے, یہ توکلی صاحب بھی ان کے ساتھ. لو جی یہ بھی اترے اور بس کھڑی تھی بہترین ایئر کنڈیشن, اس میں بیٹھے اور یہ سیدھا وہاں پہنچ گئے. جب یہ وہاں پہنچے تو آگے جا کے پھر پاسپورٹ دیکھتے ہیں نا, جہاں وہاں قانون یہ ہے کہ ایک جہاز کی سواریاں آتی ہیں تو ان کو روک لیتے ہیں, اگلی سواریاں فارغ ہو جاتی ہیں, پھر ان کی باری آتی ہے. یہ جب وہاں پہنچے تو جو پہلی فلائٹ کوئی آئی ہوئی تھی نا اس کی کوئی 1-2 سواریاں رہتی تھیں, یہ 5-6 تھے, یہ انہی کے ساتھ آ کے مل گئے. اور جناب دوسری سواریوں کے پہنچنے سے پہلے یہ امیگریشن سے پاس ہو کے آگے جا کے کرسیوں پہ بیٹھ گئے. جب ہم سب پہنچے تو ہمیں انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ یہاں ذرا بیٹھیں, انتظار کریں, تو آپ کا بھی ہم شروع کرتے ہیں. اللہ کی شان, اوپر سے اذان ہو گئی. سعودی عرب میں جب اذان ہو جاتی ہے تو سارا عملہ کام چھوڑ کے نماز پہلے پڑھتا ہے. اب کاؤنٹر سے اٹھ کے چلے گئے, ساری سواریاں کھڑی ہیں, بیٹھنے کی کوئی جگہ بھی نہیں. یہ سارے کے سارے ڈاکٹر جب آگے دیکھتے ہیں تو توکلی صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ مجھے کہیں کہ یہ نکل کیسے گیا؟ میں نے کہا بھائی اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ, ہم کیا کر سکتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہم نے پورا راستہ یہی دیکھا کہ یہ جتنے بیچارے اپنے عقلوں کو استعمال کر کے اور پیسوں کو استعمال کر کے اور انتظامات کر کے گئے, قدم قدم پہ پھڈے کھاتے پھرے. اور وہ جس کی توکل اللہ پہ تھی, تھوڑے بہت انتظام کیے تھے, اللہ نے اس بندے کو شاہی حج کروا دیا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. تو پھر اللہ رب العزت اس بندے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں.